بعض لوگوں کو دیکھا، سلف صالحین کو دیکھا، یہ عمر بن قیس بھی ایسے ہی. کیا روٹین تھی؟ جیسے ہی شعبان داخل ہوا تجارت بند. اب بھئی دکان نہیں چلے گی، اب فیکٹری نہیں چلے گی، اب سب کام بند. ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہمارا کام رمضان میں عروج پر ہوتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، رمضان المبارک میں جیسے جیسے مبارک دن آتے ہیں، آخری اشرا پھر تاک راتیں، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کام ہمارا کتنا عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور شر فتنہ فساد کتنا سر اٹھا لیتا ہے. رمضان سے پہلے کوئی چیز 50 روپے کی ہے تو رمضان میں 100 روپے کی مل رہی ہے. یہ مسلمان ہیں آج کے. سلف صالحین کیا کرتے؟ اذا دخل شعبان، شعبان کا مہینہ آ گیا، لو بھی مہینے بعد تو رمضان آ رہا ہے، اغلق تجارتا، تجارت بند، تجارت کے دروازے دکان بند، شٹر ڈاؤن. ہمارے پاس تو مجبوریاں آتی ہیں، ہم شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہم رمضان کو مجبوری نہیں سمجھتے، شوق سے اس طرف توجہ نہیں کرتے. تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جس خوش نصیب کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی سزا کے طور پر گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے جو کہ اس کی کتاب یعنی قرآن پاک پر مشتمل ہے، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچائی ہوئی بتائی ہوئی ہدایت ہے، جو کہ آپ کی حدیث و سنت پر مشتمل ہے. انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور بدترین کام دین کے اندر نئے نئے ایجاد کردہ کام ہیں، اور یہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آخر کار جہنم کی آگ ہے. اعاذنا اللہ منہا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے. اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی ہم سب کے والد گرامی سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا. پھر سب سے پہلے اللہ نے ان سے ان کی بیوی یعنی ہم سب کی ماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا. پھر میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور آج دیکھو کتنی بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے اللہ نے زمین میں آباد فرما دیا. اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو. یقیناً اللہ تعالی ہر وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ بات صحیح کرو،
इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर देगा। और जो शख्स भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा वो यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी को पालेगा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रब्बुना अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसे भी वो देख लेगा।
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، یہ جو دنیاوی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے، جتنی بھی طویل ہو جائے آخر کار اس نے ختم ہونا ہے۔ اسی لیے اس دنیاوی زندگی کو گزرگاہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمارا سفر بہت پہلے شروع ہوا، رحم مادر سے ہوتے ہوئے ہم اس وقت دنیا میں ہیں، اور اس کے بعد قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ سفر پھر بھی ختم نہیں ہوگا، پھر میدان محشر سے ہوتے ہوئے اس گزرگاہ سے گزرنا ہے کہ جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر اور بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اوسط عمر بتائی کہ ما بین 60 الی 70، 60 سے لے کر 70 تک یہ ہے اس امت کی عمر، 60 سے 70 سال۔ کم ہی ہے جو 70 سال کو کراس کریں، جو کر جاتے ہیں ان کو میں بھی آپ بھی کہہ دیتے ہیں 17 ہو گیا ہے، یعنی اس بیچارے کے ہوش حواس اب پوری طرح سے کام نہیں کر رہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اسی لیے بعض ائمہ نے اس حوالے سے بڑی فکر انگیز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم 60 سال عمر لگائیں تو آدھی عمر تو بندہ سو کر ویسے ہی گزار دیتا ہے۔ رات کو سونا ہے، آرام کرنا ہے، اللہ نے رات بنائی ہی آرام کے لیے۔ آدھی زندگی تو گزر گئی، 30 سال سونے میں، اور دن میں بھی پھر بندہ آرام کرتا ہے۔ چلو تھوڑا سا اور اس کو بڑھا لیں، اس کو 1/3 اور کر لیں، یعنی آدھے کا بھی آپ کہہ لو تیسرا حصہ، تو 2/3 عمر گزر گئی۔ یوں کہہ لیجئے آرام میں ہی 40 سال گزر گئے۔ 60 سال عمر ہو، 40 سال آرام میں گزرے، باقی کتنے بچ گئے؟ 20 سال۔ صرف 20 سال کا وقت ہے اس انسان کے پاس۔ اب اس میں اس نے دیکھنا ہے کہ ان 20 سالوں میں یہ کیا کر رہا ہے۔ اب ان 20 سالوں میں اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ 20 کے 20 سال وہ بس اللہ کی عبادت میں گزار دے گا۔ اس کو بھی اگر نکال دیں تو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے جو اس نے اللہ کی عبادت کے لیے نکالنا ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی توجہ کر لے، ہمت کر لے، تو 60 سال ہی اس کے عبادت بن سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر توجہ نہ کرے، خیال ہی نہ کرے، تو پھر زندگی ساری کی ساری بے مقصد گزر جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنوں انسانوں کو سونے کے لیے، آرام کے لیے، دنیا بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن ہمارے دین کا حسن دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے، یہ عیسائیوں کی طرح راہب بنا کے بھی نہیں بٹھاتا کہ آپ دنیا سے کٹ جاؤ، نہ کچھ کھاؤ، نہ پیو، نہ کماؤ، نہ نہاؤ، نہ صفائی طہارت، کچھ نہیں کرو، بس راہب بن کر بیٹھ جاؤ۔ اس کا درس نہیں دیتا اسلام۔ نہ یہ کہ یہودیوں کی طرح بالکل تم دنیا کے پجاری ہی بن جاؤ۔ دونوں کے ہاں افراط و تفریط، ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک امت آپ کہہ لیں دنیا میں اتنی بڑی کہ ان کو اپنی دین کی فکر ہی کوئی نہیں، اور دوسری امت
دین میں اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا نہیں، دنیا کا تو دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہم مسلمانوں میں دونوں طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ زندگی گزارنی ہے دنیا کی دین کے تابع رہ کر۔ آپ دنیا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دنیا کمانی، اتنی کما لی تو بس ختم، نہیں۔ آپ جتنی مرضی دنیا کمائیں، جتنا مرضی دنیا سے فائدہ اٹھائیں، لیکن مرضی سے نہیں، من مانی سے نہیں، بلکہ دین کے تابع رہ کر۔ پھر آپ دیکھیے انسان اس کے ماہ و سال گزرتے ہیں، یہ دن گزارتا ہے، راتیں گزارتا ہے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زندگی کے سال گزر گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سال میں بعض بڑے خوبصورت اور اہم مواقع پیدا کر دیے کہ چل میرے بندے یہ بونس ہے تیرے لیے، تجھ سے کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، یہ فلاں موقع ہے اب تیرے پاس، اس سے تو بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ انہی میں سے میرے عزیزو ایک موقع وہ انشاءاللہ ہمیں ملنے جا رہا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا موقع۔ ایام صرف 10 یا 11 دن باقی رہ گئے، اتنے سے ایام، اتنے سے دن باقی رہ گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں شعبان کے مہینے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو توجہ دلانا شروع کر دیتے، کیونکہ مہمان ہے نا، یہ سال بعد آتا ہے، 11 مہینوں کے بعد آتا ہے، اور مہمانوں کی طرح آپ دیکھو نا اس طرح گزر جاتا ہے کہ جیسے بندہ خیال ہی کرتا ہے یار ابھی تو روزے شروع ہوئے تھے، ختم بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کتنے روزے رمضان گزار چکے ہیں، اور اب پچھلا سارا گزرا ہوا کیا محسوس ہوتا ہے؟ کل خیالی، اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے خیال ہی تھا، ایک وہم ہی تھا۔ آگے جو مہینہ آ رہا ہے سبحان اللہ، اس کا انتظار۔ اور سلف صالحین، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا سلف صالحین کیسے تھے، نیک لوگ جو گزر گئے۔ معلی بن فضل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کانوا یدعون 6 اشہر، 6 مہینے دعائیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے التجائیں ہوتی۔ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، سلف صالحین 6 مہینے اللہ سے گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، اللہ کے در کے سوالی بن کے یہ دعا کرتے یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دینا، یا اللہ ہمارے نصیب میں کر دینا رمضان۔ پھر کانوا یدعون 6 اشہر ان یتقبل منہم، پھر 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ جو اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ یہ تھی ان کی ادا جن کو انتظار ہوتا ہے۔ اب تو 10-11 دن رہ گئے نا، ہمیں کتنے دن سے خیال آنا شروع ہوا ہوگا میکسیمم؟ چلو شعبان میں بہت ہے تو رجب کے اندر، لیکن 6 مہینے پہلے سے بندہ اس مہمان کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ اور یاد رکھیے شعبان کا مہینہ تو حقیقت کے اندر ابتدا ہے رمضان کی، شعبان کا مہینہ ابتدا ہے رمضان کی۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس کے اندر اللہ نے، اہل علم فرماتے ہیں، قبلے کو تبدیل کیا۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا، اس میں اللہ نے قبلہ تبدیل فرمایا سن 2 ہجری میں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ شعبان سے ہی تیاریاں اور اس کی ابتدا یہ ایک قسم کا مقدمہ بن گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر لیتے، اور جمع کر کے آپ ان سے باقاعدہ خطاب فرماتے اور ان کو اس بات کا احساس دلاتے۔ صحیح سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ایک بار کہنے لگے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک،
تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 11 مہینے تم نے گزارے، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جو بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں ہی برکتیں، خیر ہی خیر۔ بعض حدیث میں آتا ہے یہ خیر مسلمان کے لیے ہوتی ہے، مومن آدمی کے لیے، تلاش میں ہے یہ کام بھی کر لوں، یہ نیکی بھی کما لوں۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھ جاؤ اس موسم میں نیکیوں میں۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ منافق آدمی لوگوں پر ضائع کر رہا ہے، اپنی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ایک مبارک مہینہ، کون سا ہے مبارک مہینہ؟ رمضان، وہ آ رہا ہے تم پر، اور فرمایا فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما، اللہ عز وجل نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ 11 مہینوں کے روزے فرض نہیں، آپ رکھتے ہیں تو نفلی روزے ہیں، آپ رکھیں نفلی روزے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو رمضان آ رہا ہے، قریب جا کے کچھ تیاری کر لو۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ پڑھا، سلف صالحین میں سے ایک شخص نے اپنی لونڈی کو فروخت کر دیا، وہ لونڈی چلی گئی بک کر آگے گئی، وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے اس کو خرید لیا۔ اب جب انہوں نے خریدا تو اس نے دیکھا خدمت کر رہی ہے، ان کی گھر کے اندر کام کاج کرتی ہے، لیکن دیکھتی ہے پورا سال ان لوگوں کو فکر نہیں ہے، روزے نہیں رکھتے نفلی۔ جب رمضان قریب آیا نا تو اس گھر والوں نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ ہم تو رمضان کی آمد پر نہیں کرتے، ہم کرتے عید جب قریب ہوتی ہے، اب وائٹ واش کروا لو، اب جناب یہ کر لو، اب یہ کر لو، عید کے قریب۔ انہوں نے رمضان کی تیاری میں یہ کام شروع کر دیا، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، وقت نہیں ملے گا، وائٹ واش کروا لو، گھر کی صفائی ستھرائی کروا لو، اچھے اچھے کھانوں کی ترتیب بنا لو، رمضان آ رہا ہے۔ اس لونڈی نے گھر والوں سے پوچھا آخر اس مہینے میں اتنی ہلچل کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا رمضان آ رہا ہے؟ کہا بالکل رمضان تو آ رہا ہے، لیکن اس کی اس طرح سے تیاری؟ نے کہا ہم مسلمان اسی طرح سے تیاری کرتے ہیں۔ اس لونڈی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا جن کے پاس سے میں آئی ہوں ان کے ہاں رہ کر تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ پورا سال ہی رمضان ہے، کیونکہ وہ ہر مہینے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا تمہاری مہربانی ہے تم مجھے واپس ان کے پاس لوٹا دو، تم اپنی قیمت بھی واپس لے لو، میں تمہارے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین، نیک لوگ جو گزر گئے، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہوتا۔ آج ہم نے اپنے ان معمولات کو، اپنی عبادات کو عادت بنا لیا ہے، روٹین بن گئی ہے، رمضان آ رہا ہے اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ آئیے دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کر دیے، اور سنو جیسے ہی رمضان شروع ہوگا نا تفتح فیہ ابواب السماء، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دے گا کہ اب میرے بندے بندیوں کے عمل 24 گھنٹے آسمان کی طرف چڑھنے ہیں، مومنوں کے، ایمان والوں کے، مخلص لوگوں کے عمل چڑھیں گے، رفتار بڑھ جائے گی، لہذا فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور حکم ہوتا ہے جہنم کے دروازے اب بند کر دیے جائیں، تالے لگا دو جہنم کے دروازوں کو، اور تُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو سرکش شیاطین ہیں، باز نہیں آتے حرکتوں سے، تنگ کرتے ہیں، اکساتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر، ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے لیے لوگوں سنو، فرمایا اللہ کی قسم
اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو اکیلی رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر کہا من حرم خیرہا فقد حرم، اتنی بڑی سعادتیں مل جانے کے باوجود چلو پورا مہینہ نہ صحیح، آخری طاق راتوں میں ہی بندہ کچھ محنت کر لے، فرمایا جو اس سے بھی محروم رہ گیا وہ تو بہت بڑی خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ اب اور کون سا مہینہ ہے اس کو جگانے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے؟ تو یہ تیاریاں شعبان سے شروع ہو جاتی۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے، آنے والا مہینہ اس کی فکر کیجئے، اخلاص نیت اختیار کیجئے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کر کے اس کو گزارنا کیسے چاہیے۔ یہ بڑی ضرورت کی بات ہے اس وقت ہمارے لیے۔ ایک دلچسپ واقعہ سماعت کیجئے اور اندازہ کیجئے رمضان کی قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دو آدمی آئے، دونوں بڑے پیارے گہرے دوست ہیں، یار ہیں دونوں، اور آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر ان دونوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب پہلے دونوں کافر تھے، یار تھے، دوست تھے، اب مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے، بعد میں بھی بڑی گہری دوستی، بڑا آپس میں پیار محبت۔ کہتے ہیں فَكَانَ أَحَدُهُمْ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِّنَ الْآخَرِ، دونوں بڑی محنت کرتے، لیکن ایک کو ہم دیکھتے وہ دوسرے سے بڑھ بڑھ کر محنت کرتا، فرض بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، فرضی روزے، نفلی روزے، دیگر ساری عبادات، جہاد میں شریک ہونا، کسی کام میں پیچھے نہیں رہنا۔ دوسرا ذرا بیچارہ سست تھا، فرائض کا اہتمام کرتا، لیکن اتنی محنت نہ کر پاتا جتنا اس کا دوسرا دوست کرتا تھا۔ آخر کار کہتے ہیں فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا، ایک غزوہ میں ان میں سے جو سب سے محنتی تھا، دونوں میں سے زیادہ محنت کرنے والا، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں چلا گیا، جنگ ہوئی، جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، فَاسْتُشْهِدَ، اللہ نے اس کو وہاں پر شہادت کا تاج پہنا دیا، شہید ہو گیا۔ اب غور کیجئے، اللہ کے پیارے نبی کا مبارک زمانہ ہے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کتنے اعزازات۔ فرماتے ہیں ثم مکث الآخر بعده سنة، دوسرا جو اس کا ساتھی تھا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا، پورا سال اس کو ملا، پورا سال گزارنے کے بعد ثم توفی، پھر اس کو تبھی موت آ گئی، شہید نہیں ہوا، گھر میں بستر پر، وہیں اپنے شہر مدینہ میں، وہیں پر بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں سارا منظر ہم نے ملاحظہ کیا، ہمارے مشاہدے میں تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا، قال طلحہ، تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ خود ہی بیان کرتے ہیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ، ایک رات میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں طلحہ جو بھی زندہ ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ بڑے مبارک خواب ہوتے ہیں بعض، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اچھے برے خوابوں کی حقیقت۔ یہ جو اچھے خواب ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے الہام وحی کی شکل ہے، خوبصورت چیز ہے۔ اچھے لوگوں کو اچھے خواب آتے ہیں، کتنا خوبصورت خواب کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں اذا انا بہما، ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا، اچانک دیکھا کہ وہ دونوں دوست آ گئے جو فوت ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ رہا وہ دونوں آ گئے، اب وہ آ کر وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ فخرج خارج من الجنہ، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے دربان جنت باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کر آ کر کہتا ہے فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّيَ الْآخَرُ مِنْهُمَا، وہ جو دوسرا بندہ بعد میں فوت ہوا تھا اس کو کہتا ہے
تیرے لیے رب کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، تو آجا اندر جنت میں۔ بعد میں فوت ہوا ہے، فوت بھی تبھی موت کا، تو پہلے جنت میں آ جا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں وقت دروازہ بند، پھر اس کے بعد ثم خرج، پھر دروازہ کھلتا ہے، وہ باہر آتا ہے، فأذن للذی استشہد، اب اس کو اجازت دیتا ہے جو شہید ہو گیا تھا۔ اب شہید ہونے والے کو بھی اجازت مل گئی، کہتے ہیں میں وہیں پر کھڑا ہوا ہوں، ثم رجع الی، پھر وہ اللہ کا فرشتہ وہ دربار جنت میری طرف آیا تو اس نے آ کے فقال، کہنے لگا ارجع، تو واپس جا بھی دنیا میں، یہ تو وہ ہیں جو دنیا سے آ چکے ہیں، تو ابھی خواب میں ہے، دنیا میں ہے، چل تو واپس جا، فإنک لم یأن لک بعد، ابھی تک تیرا وقت نہیں آیا، تو ابھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ منظر دیکھا، یہ خواب دیکھا تو میں جب اٹھا بیدار ہوا، ششدر حیران کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ فأصبح طلحۃ، چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نا تو یحدث بہ الناس، انہوں نے لوگوں کو بات بتائی۔ اب لوگوں کے اندر یہ چین گوئیاں شروع ہو گئیں، طلحہ کو کیسا خواب آیا ہے، یہ تو بڑا عجیب خواب ہے، شہید کے تو مراتب ہی کیا ہے، فضائل ہی، پھر سال پہلے بندہ شہید ہو رہا ہے، یہ کیسا عجیب خواب ہے۔ چنانچہ فعجبوا لذلک، لوگ تعجب کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ چنانچہ منظر یہ بنا کہ فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوہ الحدیث، یہ بات ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اب لوگوں نے آپ سے آ کر بات کی، سارے اکٹھے ہو گئے، یہ کیسے خوبصورت مناظر تھے، سب اکٹھے ہیں، جمع ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کی نا، اب سنیے، آپ نے فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، من ای ذلک تعجبون، مجھے یہ بتاؤ اس پورے خواب میں تمہیں کس بات سے تعجب ہے؟ طلحہ کو خواب آیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، اس میں تعجب والی بات کون سی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد، تعجب اس بات پر ہو رہا ہے، دونوں دوست ہیں، آپس میں یار ہیں، بیلی ہیں، ان میں سے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، نفل بھی، سنن بھی، فرائض بھی، پھر جہاد بھی، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَ، اور یہ بعد میں شہید ہونے والا جنت، بعد میں فوت ہونے والا جنت میں اس سے پہلے جا رہا ہے۔ تعجب تو ہے نا جی، وہ سال پہلے شہید ہوا، وہ پہلے چلا جاتا، اور یہ سال بعد فوت ہونے والا، یہ جو اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے نا، ہمیں اس بات پر تعجب ہے۔ لیجئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ بعد میں فوت ہونے والا، شہید ہونے والے کے بعد پورا 1 سال زندہ رہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ تو ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے اہمیت کا حامل پیغام، اور پوری پیچھے والی حدیث ذہن میں رکھیے۔ فرمایا آپ نے وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اس نے رمضان پایا اور اس کے روزے رکھے، فرض روزے تھے، فرضوں کا اہتمام کرتا تھا، اس نے رمضان پایا اور اس نے اس کے روزے رکھے، مصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنۃ، اور اس نے پورے سال میں کبھی فرض نماز بھی نہیں چھوڑی، ساری نمازیں پڑھتا تھا، کبھی اس سجدے سے بھاگا نہیں، اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی، یہ فلاں مجبوری ہے، فلاں مسئلہ ہے، کوئی اس نے بہانہ نہیں کیا، یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بات تو ہے، بلا یہ تو ہے۔ سنیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، میرے صحابہ تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ وہ بعد والا جنت میں پہلے چلا گیا، ابھی جو تمہیں بتاؤں گا تو تم حیران رہ جاؤ گے، اللہ نے ان دونوں کے درمیان جنت کے درجوں میں اتنا فاصلہ رکھا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔
یہ مہینہ میرے عزیزو آ رہا ہے جس کے روزے رکھنے ہیں، جس میں عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ قدر و منزلت ہے اس مہینے کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائیں، اور سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور پھر اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ سیدنا عمر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا دخل شعبان اغلق تجارتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا، سلف صالحین کو دیکھا، یہ عمر بن قیس بھی ایسے ہی، کیا روٹین تھی، جیسے ہی شعبان داخل ہوا تجارت بند، اب بھئی دکان نہیں چلے گی، اب فیکٹری نہیں چلے گی، اب سب کام بند۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہمارا کام رمضان میں عروج پر ہوتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، رمضان المبارک میں جیسے جیسے مبارک دن آتے ہیں، آخری اشرا پھر تاک راتیں، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے، کام ہمارا کتنا عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور شر فتنہ فساد کتنا سر اٹھا لیتا ہے۔ رمضان سے پہلے کوئی چیز 50 روپے کی ہے تو رمضان میں 100 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ مسلمان ہیں آج کے۔ سلف صالحین کیا کرتے، اذا دخل شعبان، شعبان کا مہینہ آ گیا، لو بھی مہینے بعد تو رمضان آ رہا ہے، اغلق تجارتا، تجارت بند، تجارت کے دروازے، دکان بند، شٹر ڈاؤن۔ ہمارے پاس تو مجبوریاں آتی ہیں، ہم شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، ہم رمضان کو مجبوری نہیں سمجھتے، شوق سے اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں اس کے بعد وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اب شعبان میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فارغ، دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور پتہ کیا فرماتے وَكَانَ يَقُولُ، اور فرمایا کرتے تھے طُوبَى لِمَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، اس کو مبارک ہو جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لی، رمضان میں جا کر نہیں، پہلے اصلاح کر لی، تیاری کر لی پوری طرح سے۔ یہ ہے اہمیت کی حامل میرے عزیزو بات، کہ رمضان سے پہلے اصلاح کر لی۔ اور فرماتے وَكَانُوا يَقُولُونَ، سلف صالحین فرمایا کرتے تھے اذا دخل شعبان، جب شعبان داخل ہوتا نا تو وہ کہا کرتے تھے هَذَا شَهْرُ الْقُرَّى، یہ جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ مہینہ شعبان کا ان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین، انتخاب رسول علیہ السلام، جس وقت رمضان آنا ہوتا تو وہ مسجد نبوی اس کے اندر کوشش کرتے کہ روشنی کا بندوبست ہو تاکہ لوگ اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کریں۔ گھروں میں روشنی کا بندوبست نہیں ہے، اللہ کے گھر کے اندر روشنی کا بندوبست، صفائی ستھرائی کروا دیتے۔ وہی ہے نا کہ جنہوں نے امت کو اکٹھا کیا کہ آؤ اللہ کے گھر کے اندر اجتماعی عبادت کریں، نماز تراویح کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ پھر اب ایک دن رمضان شروع ہونے سے پہلے جب دیکھا نا مسجد کا منظر بدلا ہوا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ صحابہ کرام کی ادائیں ہیں۔ مساجد کے اندر صفائی ستھرائی، کوئی پنکھا خراب ہے، کوئی لائٹ خراب ہے، کوئی اور اس طرح کی سہولیات آنے والے اللہ کے مہمانوں کے لیے ان کی درستگی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ امام نے یا انتظامیہ نہیں کرنا ہے، ہر فرد جو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی خواہش ہے کہ میرے لیے یہ سعادتیں ہوں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے جب یہ دیکھا نا تو ایک دن آئے کون، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا مسجد کے اندر روشنی کا بندوبست ہے، رات کے وقت اندھیرا کوئی نہیں، کسی نے بیٹھ کے جب قرآن پڑھنا ہے ساری رات لائٹ جل رہی ہے، جیسے مرضی لوگ پڑھیں۔ انہوں نے دعا دی، انہوں نے کہا نور اللہ قبرک یا عمر کما نورت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر اللہ تیری قبر کو منور کر دے جیسے تو نے اللہ کے رسول کی مسجد کو منور کر دیا ہے۔ یہ تھی وہ عظیم المرتبت ہستیاں۔ تو آؤ میرے عزیزو، 10-11 دن زیادہ سے زیادہ باقی رہ گئے، انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے۔
اللہ سے دعائیں التجائیں، ابھی تو کسی کو کچھ نہیں پتا کس نے اس تک پہنچنا ہے کس نے نہیں پہنچنا، اللہ وہ مہینہ عطا کر دے۔ اور اہمیت کی حامل بات اس بات کی خاص طور پر دعا کہ یا اللہ وہ مہینہ عطا بھی کر دینا اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا کر دینا۔ اصل چیز یہ ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے مہینہ تو پا لیتے ہیں پر بیمار پڑ گئے، روزے نہیں رکھے جا رہے، عبادتیں نہیں ہو رہی، اور کوئی مصروفیت ایسی آ گئی، کوئی سفر ایسا کرنا پڑ گیا، کوئی مجبوری ایسی بن گئی، کوئی ٹینشن ایسی آ گئی، پورا مہینہ بیچاروں کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کہا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم نے کہنا اللہ یہ مہینہ بھی ہمیں عطا فرما اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، بات سن قاری مگر صاحب کدھر ہے؟ جس بچے نے پورا قرآن سنایا وہ کدھر ہے؟ جاؤ شاباش۔ میرے عزیزو، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے خطبہ سماعت کیا، چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بچہ جو میرے پاس اس وقت کھڑا ہے اس کو دیکھیے ماشاءاللہ، یہ ہمارے ادارے کا وہ پیارا بچہ ہے جس نے ایک دن میں پورا قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی ہے الحمدللہ۔ پرسوں اس نے اپنے استاد محترم کو ماشاءاللہ پورا قرآن پاک 8.5 گھنٹوں میں سنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک، اس کا اعجاز ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے 30 پارے سنانا۔ پھر میں نے الحمدللہ اپنی چاروں کلاسوں میں اساتذہ کرام سے بات کی تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ اس پیٹرن پر، اس نہج پر اور بھی بچے انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کو اسلام کا بہترین ہیرو بنائے اور اس سے اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ آپ دعائیں دیا کریں۔ ابھی انشاءاللہ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے اداروں کا جو یہاں پر قائم ہیں، جامعہ علی المرتضیٰ، جامعہ فاطمۃ الزہرا، الحمدللہ اس کا ثمر نتیجہ آپ تقریباً قریب ہر جمعے دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ یوں ہی قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ نے باغ لگایا ہوا ہے جس کی ماشاءاللہ آپ سب آبیاری کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، ابھی سے آپ کو میں یاد دہانی کروا دوں، جو ہمارے احباب بھائی اسی طرح سے دوسرے حصے میں تشریف فرما خواتین بچوں کی کفالت کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، الحمدللہ اس کے اندر آپ کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والے رمضان کے لیے جن لوگوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال تعاون کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئندہ کے لیے بھی عزم کیجئے، رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے بعد مستقل طور پر یہ روٹین بنائیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ جب ہم اللہ کی کتاب کی خدمت کریں گے، اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کریں گے، تو اس کا صلہ ہمیں ہمارا پیارا رب ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جب پرسوں اس بچے کی یہ ترتیب سنی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ تو میں نے مناسب خیال کیا کہ اپنے جمعے کے احباب کو بھی میں اپنی اس خوشی کے اندر شریک کروں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دل کس قدر باغ ہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیرے بچے الحمدللہ پیدا کیے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں آپ اپنے بچوں میں سے وہ بچہ نہ منتخب کریں جس کو آپ کہتے ہیں اسکول میں نہیں چل رہا، چلو جی اس کو حفظ کروا دو۔ نہ میرے عزیزو، کیوں ہم ظلم ڈھاتے ہیں؟
کتاب قرآن پاک ہم نے اتنی معمولی سمجھ لی کہ جو سکول میں نہیں چل پایا چلو ادھر چلا لو، نہ ایسا ظلم نہ ڈھائیں، بلکہ وہ بچے لے کر آئیں شائننگ مائنڈ، ماشاءاللہ بڑے ذہین فتین وہ لے کر آئیں۔ پھر آپ کے بچوں کو بھی ہم ایسے ہی تیار کریں اللہ کے فضل سے۔ آپ آئیں اپنے بیٹے کا بالکل پاس بیٹھ کر پورا قرآن ایک دن میں سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ادارے مدارس یہ کچھ دے رہے ہیں۔ مدارس اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں، یہ داڑیوں والے یہ علماء الحمدللہ ضرور کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی رواں ہفتے آپ نے دیکھا اچھرا میں جو واقعہ ہوا، وہ ایک بی بی پہن کر آ گئی کپڑے، اول تو بات یہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالتی ہے اس کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بی بی لباس پہن کے آ گئی، بعد میں بڑی وہ اس کی آ رہی ہیں توضیحات اور وضاحتیں، اس پر یہ لکھا ہوا تھا، اس کا ڈیزائن یہ ہے، عربوں کے اندر یہ ہے، طرح طرح کی جس کو جو موقع مل رہا ہے۔ اسلام ہمارا اس قدر مظلوم ہو چکا ہے، جو ایرا غیرہ اٹھتا ہے بدبخت ٹیسٹر لگا لگا کے چیک کرتا ہے مسلمانوں کے اسلام و ایمان کو۔ کیا ضرورت پڑی تھی؟ لیکن بہرحال یہ اقدام ہی غلط ہے۔ عورت اس طرح کا لباس پہن کے بدعوت ایک گناہ بھی دے اور پھر لوگ اس پر مشتعل ہوں، اول تو سزا اس کو ملنی چاہیے کہ جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے اس طرح سے، یا کوئی مرد کھیلتا ہے۔ لیکن بہرحال وہاں پر بھی آپ دیکھیے لوگ مشتعل ہوئے، اور اس اشتعال کے نتیجے میں موقع پر کنٹرول کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہ مذہبی لوگ ہی تھے۔ یہی لوگ ماشاءاللہ آگے آئے، یہ علماء آئے، انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، لیکن آج علماء کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ داد کے بھوکے بھی نہیں اللہ کے فضل سے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، کوئی ان کو شاباش نہیں دیتا۔ وہ ایک اے ایس پی صاحبہ آئیں، اچھا کردار ادا کیا، لوگوں کو سمجھایا بتایا، اس عورت کو مشتعل ہجوم کے نرغے سے نکالا، پھر آرمی چیف صاحب سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، اس کے لیے انعامات، اس کی تحسین، سارا کچھ۔ لیکن مذہب کی خدمت کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ۔ یہ مدارس اور مساجدیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ منبر و محراب کے وارث لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں فتنوں کے ایام میں مشتعل لوگوں کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پہلو کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو سانحہ ہوا، اول تو ہم اس کی ابتدا سے مذمت کرتے ہیں، ایسا اقدام ہونا ہی نہیں چاہیے، کسی کو ایسی جرت ہونی نہیں چاہیے۔ اسی لیے تو تعلیم ہے کہ عورت نکلے اپنے گھر سے تو پوری طرح باپردہ ہو کر، اس کا لباس نظر ہی نہ آئے، پوری طرح سے چادر اس نے لی ہو، بڑی چادر جو پیچھے تک گھسکتی ہوئی آ رہی ہے، اب اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے نیچے کیا پہن رکھا ہے۔ اور اگر وہ غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، اس کے جسم کو لگنے والا عطر جو ہے وہ آپ نے فرمایا غیر محرم مرد محسوس نہ کریں۔ اگر عورت ایسا عطر لگا کر غیر محرم مردوں کے پاس سے گزر جاتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا اَيْ زَانِيَّةٌ، فرمایا وہ تو ایسی ویسی ہے بازاری عورت ہے، یعنی زانیہ عورت ہے، وہ معزز عورت کہلانے کے قابل نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی ختم نبوت پر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کی تعلیمات ہی ایسی ہیں۔ آزاد خیال لوگ بیچاروں ان کو کیا لگے، ان کو تو ان تعلیمات سے نفرت ہے، اسی لیے تو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں۔ اسی نبی نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جو اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لے۔ اس نبی نے فرمایا ڈھونڈ لیجئے جہاں مرضی فلاح نہیں مل سکے گی، یہ ہمارے پیارے نبی کا دیا ہوا فرمان ہے۔ جتنی مرضی یہ حکومت پیکج لے آئے، پنجاب کو یہ کر دیں گے، جناب سونے کی چڑیا بنا دیں گے، یہاں پر جناب دودھ کی نہریں بہیں گی، ہم یہاں پر ہر سڑک کو موٹر وے بنا دیں گے، کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو فلاح نہیں پا سکتے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان چڑھے ہوئے سورج سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا ہے۔ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں اس وقت دن ہے نا، اس سے زیادہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اپنے پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ مبارک پر، اور ہمیں تو الحمدللہ یہی یقین ہے۔ لہذا فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ان تمام کے تمام فطروں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آئیے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی چھتری تلے آ جائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کامیابی، کامرانی، فلاح کس طرح سے قدم چومتی ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصرهم فی غزہ، اللہم انصرهم فی فلسطین، اللہم انصرهم فی غزہ، اللہم انصرهم فی فلسطین، اللہم انصرهم فی فلسطین، اللہم انصرهم بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالصلیبیین، اللہم آمنا فی وطننا وسائر بلاد المسلمین، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله